ہمارے جو ذرات ہیں جسم کے، ان کے درمیان کا جو اٹریکشن ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے سیلز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ اگر اس نظام کو ایک لمحے کے لیے نکال لے تو جس طرح سے سوکھی ریت کہ جس کو تھیلی میں بھرا گیا، ایک شیپ دیا گیا، اور جو ہی بلیٹ لگائیں گے تو وہ پوری ریت ایک ڈھیر بن جائے گی، اگر اللہ اس اٹریکشن کے نظام اور قانون کو ہمارے درمیان سے ہٹا لے تو اسی طرح ایک مٹی کا ڈھیر ہم تیار ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 اسماء طیبات ہیں، جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی کہ جس نے ان 99 اسماء طیبات کو یاد کیا، ان کے معانی کو سمجھا اور ان کے مقتضا پر عمل کیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ان 99 اسماء طیبات میں سب سے پہلے اسم پاک اللہ آتا ہے۔ اللہ یہ اس ذات پاک کا نام ہے جو موجود ہے، حق ہے، جس کے اندر تمام خدائی صفات موجود ہیں، وہی موجود حقیقی ہے اور باقی تمام کائنات کا وجود اسی سے ہے۔ جس طرح سے یہ روئے زمین سورج کی روشنی سے روشن ہے، اگر سورج نہ ہو تو تاریکی تاریکی ہو جاتی ہے، کہ اگر آپ 27ویں یا 28ویں شب میں باہر نکلیں اور کچھ فضا میں بادل ہوں، تاروں کی بھی روشنی زمین پر کچھ نہ آ پا رہی ہو، تو اس وقت اندھیرے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا ہاتھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو اس تاریکی کو بکھیر دیتا ہے، زمین پر روشنی کو پھیلا دیتا ہے اور ہمیں ساری چیزیں روشن نظر آنے لگتی ہیں۔ تو جس طرح سورج کی روشنی سے کائنات روشن نظر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہی موجود حقیقی ہے، اسی کے نور وجود سے یہ پوری کائنات موجود نظر آتی ہے۔ اسی کا نور وجود ہے جس سے کائنات سمجھ میں آتی ہے، نظر آتی ہے۔ چونکہ سورج ڈوب جاتا ہے تو ہمیں اندھیرے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اندھیرا کیا ہے۔ اگر کہیں سورج ڈوبتا نہ ہو، ہمیشہ سورج نکلا رہتا ہو اور ہمیشہ روشنی رہتی ہو، تو وہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے۔ تو چونکہ سورج ڈوب جاتا ہے تو ہم اندھیرے کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن اللہ کبھی ڈوبتا نہیں ہے کہ ہم عدم کا ایکسپیرینس کر پائیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مسئلہ وحدت الوجود۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے کہ وحدت الوجود کیا ہے۔ کچھ لوگ وحدت الوجود اور وحدت الموجود میں فرق نہ کر پانے کی وجہ سے بہت بڑے خبط کا شکار ہوتے ہیں اور بہت غلط نتائج تک پہنچتے ہیں، حلول و اتحاد وغیرہ کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کیا ہے، اس میں پاک، اس کا معنی کیا ہے۔ تو ساری کائنات موجود نظر آتی ہے اسی کے نور وجود سے، اور ساری کائنات کو وہی سنبھالے ہوئے ہے، ساری کائنات اسی کی ذات پاک سے باقی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے وہ کائنات سے اپنی حفاظت کو ہٹا لے تو یہ کائنات ریت کی ڈھیر کی طرح بکھر جائے، کائنات فنا ہو جائے۔ اللہ یہ نام پاک اسم اعظم ہے، یعنی اعظم اسماء اللہ تعالی التسع والتسعین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو 99 اسماء طیبات ہیں یہ ان میں سب سے عظیم تر نام پاک ہے۔ اس لیے کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اس ذات پاک کا نام ہے جس کے اندر تمام خدائی صفات پائی جاتی ہیں، اس کے اندر تمام خدائی صفات، جس ذات کا یہ نام ہے اس کے اندر تمام خدائی صفات ہیں، اور باقی جو اس کے اسماء طیبات ہیں یہ اسماء طیبات ان خدائی صفات میں سے کسی ایک صفت کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا ستار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک میں جو پردہ پوشی کی صفت ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ رحمان ہے، یہ اس ذات پاک میں جو رحمت کی صفت ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ غفار ہے، جو مغفرت کی صفت ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو باقی اسماء طیبات جو ہیں یہ اسماء طیبات اس ذات پاک میں موجود کسی ایک صفت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اس ذات پاک کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے یہ اسم پاک سب سے عظیم تر اسم پاک ہے، اسم اعظم ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ باقی جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء طیبات ہیں ان میں سے کچھ کہ مجازاً کسی کو ان اسماء طیبات سے متصف کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم،
کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کے لیے رؤوف، مہربان اور رحیم ہیں۔ تو رؤوف و رحیم، اللہ بھی رؤوف ہے، ہمارے آقا کو بھی اس نے رؤوف کہا، اللہ بھی رحیم ہے، ہمارے آقا کو بھی اس نے رحیم کہا۔ تو یہ جو باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء طیبات ہیں، مجازاً ان سے کسی کو متصف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو لفظ اللہ ہے نہ تو حقیقتاً کسی کے لیے اس کا استعمال ہو سکتا ہے اور نہ ہی مجازاً اس کا کسی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اسم اعظم ہے، تمام اسماء طیبات میں سب سے عظیم تر ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لفظ اللہ ہے، اس کا جو معنی ہے تو اس کے معنی سے کوئی بھی انسان متصف نہیں ہو سکتا، اس کا معنی کسی کے بھی اندر نہیں پایا جا سکتا۔ باقی جو اسماء طیبات ہیں ان میں سے بعض اسماء طیبات کے بعض معنی کسی انسان کے اندر پائے جا سکتے ہیں، کسی کے اندر رحمت پائی جا سکتی ہے، کسی کے اندر بردباری پائی جا سکتی ہے تو اس کو حلیم کہہ دیا جائے گا، رحمت پائی گئی تو اس کو رحیم کہہ دیا جائے گا، کسی کے اندر دوسری صفات کے جو معانی ہیں ان معانی کا تحقق کسی کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن لفظ اللہ کا جو معنی ہے یہ معنی کسی کے اندر نہیں پایا جا سکتا۔ مزید باقی جو اسماء طیبات ہیں، جیسے کہا جاتا ہے الشکور الصبور من اسماء اللہ تعالی، کہ شکور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء طیبات میں سے ہے، غفور اللہ تعالیٰ کے اسماء طیبات میں سے ہے، ستار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء طیبات میں سے ہے، غفار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء طیبات میں سے ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ یہ غفار کے اسماء طیبات میں سے ہے، اللہ یہ ستار کے اسماء طیبات میں سے ہے۔ تو باقی جو اسماء طیبات ہیں وہ اس میں جلالت اللہ کی طرف مضاف ہو کر کے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے اسماء طیبات ہیں، لیکن اللہ کو ان کی طرف منسوب کر کے نہیں کہا جاتا کہ اللہ یہ غفار یا شکور یا صبور یا حلیم یا کریم کے اسماء طیبات میں سے ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ جو اسم پاک ہے، یہ تمام اسماء طیبات میں سب سے اعظم ہے، سب سے برتر ہے، سب سے عظمتوں والا ہے۔ ہم نے الحمدللہ اس کا معنی کیا ہے وہ ہم نے سمجھ لیا کہ اس ذات پاک کا نام ہے جس کے اندر تمام خدائی صفات موجود ہیں اور وہی موجود برحق ہے۔ اس کے علاوہ جتنی کائنات ہے یہ ساری کائنات فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، زائل ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کے تمام کی تمام کائنات سب ختم ہے، فانی ہے، ہالک ہے۔ اب اس کا مقتضا کیا ہے، ہم کس بات پر عمل کریں اور اس اسم پاک سے ہم نے سیکھا کیا اور کن چیزوں سے ہمیں آراستہ ہونا چاہیے، کن باتوں کا پیغام یہ اسم پاک ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ اسم پاک ہمیں پیغام یہ دیتا ہے کہ جب وہی ایک موجود حقیقی ہے اور اس کے علاوہ ساری کائنات کا وجود اسی سے ہے، اس کے بغیر کسی کا کوئی وجود نہیں ہے، تو ہمیں اپنی تمام امیدیں اسی سے باندھنی چاہیے۔ اگر ہم نے امیدیں اپنے باپ سے باندھیں تو ہمارے باپ بھی فانی ہیں، امیدیں اپنی ماں سے باندھیں تو ہماری ماں بھی فانی ہے، اگر ہم نے امیدیں دوست و احباب سے باندھیں تو وہ بھی فانی ہیں۔ اس کی ذات فانی نہیں ہے، اس کی ذات سے ہی ہمیں تمام اپنی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے اور اپنے دل کے اندر ہمیں اسی کا خوف رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہماری امیدوں کا بھی تعلق اسی سے ہو، ہمارے خوف کا بھی تعلق اسی سے ہو، اور جب وہی موجود ہے اس کے علاوہ ساری کائنات سب زائل ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اصدق قول قالته العرب قول لبید، کہ سب سے سچی بات عرب نے جو باتیں کہی ہیں ان کے اندر لبید کا قول ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ بغور سن لو اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں یہ سب باطل ہیں، ساری چیزیں فانی ہیں، ساری چیزیں باطل ہیں۔ تو جب ساری چیزیں باطل اور فانی ہیں تو بندے کو سب سے پہلے اپنی طرف نظر کرنی چاہیے کہ ہم اول ہالک ہیں۔ اگر ساری کائنات ہالک ہے تو ہم خود بھی ہالک ہیں۔ اگر اس کی حفاظت شامل حال نہ ہو، اگر وہ اپنی رحمت سے اپنی حفاظت میں ہم کو نہ لیے ہوئے ہو، تو جس طرح سے ریت کا ڈھیر لگ جاتا ہے ہمارا بھی ویسا ہی ڈھیر لگ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں
کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب ذرات سے مل کر کے بنی ہیں. لوہا ہو، لکڑی ہو، پتھر ہو، یہ سب چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر کے بنی ہیں. جب لاکھوں ذرات اکٹھا ہوتے ہیں تو کسی بھی چیز کا تھوڑا سا مادہ تیار ہوتا ہے، تھوڑا سا مادہ تیار ہوتا ہے. لوہے کے ذرات جب اکٹھا ہوتے ہیں تو لوہا تیار ہوتا ہے، لکڑی کے ذرات اکٹھا ہوتے ہیں تو لکڑی تیار ہوتی ہے. جب ہمارے سیلز آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں تو ہم تیار ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے سیلز آپس میں رکے ہوئے ہیں، جو لکڑی کے ذرات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، لوہے کے ذرات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو رکے ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روکنے سے رکے ہوئے ہیں. ورنہ سوکھی ریت کو اگر آپ کوئی شیپ دینا چاہیں نہیں دے سکتے ہیں. اگر ایک تھیلی کے اندر آپ سوکھی ریت کو، یعنی ایک تھیلی آپ انسان نما بنائیے، اس کے اندر آپ ریت بھر دیجئے اور اس کے بعد میں اس تھیلی پہ آپ بلیٹ ماریے تو وہ ساری ریت نکل کر کے بکھر کر کے ڈھیر بن جائے گی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو نہ روکے ہوئے ہو، ہم ہیں، ہم خالق ہیں، فانی ہیں، اگر اللہ ہمارے سیلز کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ روکے ہوئے ہو، جو ایک نظام تجاذب ہے، جو اس نے ایک اٹریکشن کا قانون بنایا ہے جس کی بنیاد پر ذرات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہم کو فزکس میں پڑھایا جاتا ہے کہ اٹریکشن کا جو لیول ہوتا ہے لوہا میں زیادہ ہوتا ہے، لکڑی میں کم ہوتا ہے. لکڑی کے ذرات کے درمیان اٹریکشن کم ہے، لوہے کے ذرات کے درمیان اٹریکشن زیادہ ہے. اسی لیے ہم لکڑی کے ذرات کو آسانی سے الگ کر دیتے ہیں، لوہے کے ذرات کو، لوہے کو ہم بڑی مشکل سے الگ کر پاتے ہیں کیونکہ وہاں پر اس کے ذرات کے درمیان اٹریکشن زیادہ ہے. تو یہ جو اٹریکشن کا قانون ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور اس قانون کے ذریعے چیزوں کو وہ برقرار رکھے ہوئے ہے. ہمارے جو ذرات ہیں جسم کے، ان کے درمیان کا جو اٹریکشن ہے جس کی بنیاد پر ہمارے سیلز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ اگر اس نظام کو ایک لمحے کے لیے نکال لے تو جس طرح سے سوکھی ریت کہ جس کو تھیلی میں بھرا گیا، ایک شیپ دیا گیا اور جو ہی بلیٹ لگائیں گے تو وہ پوری ریت ایک ڈھیر بن جائے گی، اگر اللہ اس اٹریکشن کے نظام اور قانون کو ہمارے درمیان سے ہٹا لے تو اسی طرح ایک ڈھیر، مٹی کا ڈھیر ہم تیار ہو جائیں گے. تو بندے کو چاہیے کہ اپنی اس حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھے کہ یہ پوری کائنات فانی ہے، اللہ کے باقی رکھنے سے ہم باقی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف اس کی ہمیشہ توجہ رہے، اس کی ذات پاک میں وہ ہمیشہ ڈوبا رہے، اس کی یاد میں اپنے آپ کو رکھے، اسی سے ساری اپنی امیدیں باندھے اور اسی سے اپنے خوف کا تعلق رکھے اور اس سے اس کی رحمت، اس کی مغفرت کی ہمیشہ بھیک مانگتا رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اسماء پاک سمجھنے کی اور ان کے مقتضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.